بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ پیارا نبی جو زمین کی زینت ہے، آج وہ آسمانوں پر آ رہا ہے۔ آج وہ جنتوں کے اندر ہمیں اپنی زیارت کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، آسمانوں پر دھوم تھی، اور تمام مخلوقات جو تھیں، جو فرشتے تھے وہ بھی، اور جو حوریں تھیں وہ بھی، سارا کچھ آسمانوں کے اندر جبریل امی ہوں یا اسرافیل ہوں یا عزرائیل ہوں یا اسرافیل ہوں، سارے کے سارے فرشتے ان کو سارے کاموں سے روک کر خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سب کے سب، اے جبریل تم اپنے کام چھوڑ دو، میرے نبی لے کر میری بارگاہ میں آؤ، اور اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور پھونکنے والے عمل کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے اندر آ جائے۔ عزرائیل سے کہہ دو کہ وہ روحوں کو قبض کرنا موقوف کر دے، بند کر دے۔ زیارت کرنے کے لیے اللہ کے ہاں عرض کر رہے تھے، عرض گزار تھے، چنانچہ اللہ رب العزت نے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حکم ارشاد فرما دیا۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن آرام نہ ہو جائے اور کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل تمہارے ہونٹوں کو ہم نے کافور سے اسی لیے بنایا تھا، تم میرے محبوب کے تلووں کو بوسا دو تاکہ ان کی ٹھنڈک سے آپ کو نیند سے بیداری آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کافوری ہونٹوں سے جب تلوائے مصطفیٰ کو جبریل امی نے اللہ رب العزت کا پیغام دیا، اور پیغام کے اندر بھی کتنی محبت ہے، کتنی چاشنی ہے، یہ پیغام دیا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو صاف کیا، پاک کیا، اس کو نور سے منور کر دیا۔ اور روایتوں میں ہے، اس کی توجیحات بیان کرتے ہوئے اللہ کی وحی کو براہ راست لیں۔ پہلے تو وحی جبریل امی کے ذریعے سے آتی تھی، کبھی کسی پیغمبر پر 10 بار حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ یا کم و بیش جبریل امی وحی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن جب براہ راست فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جب خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے اوپر ڈائریکٹ وحی کرنی تھی، اور لا مقام پر جا کر ہم کلام ہو شک صدر کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، دل مبارک کو منور کر کے نور علی نور بنا کر پھر یہ قافلہ رواں دوام کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہمان بلائے جاتے ہیں، مختلف ان کی کیٹیگری ہوتی ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف پیغام ہی دے دیا جاتا ہے، زبانی اطلاع دے دی جاتی ہے، وہ مہمان آ جاتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں جا کر خود ملاقات کر کے پھر بلانا ہوتا ہے، کچھ کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، واپس بھی چھوڑ جائے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس سواری کا اہتمام کیا، وہ سواری پہلے کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔ وہ براق جنت سے لائی گئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا کہ جس کا جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں پہنچتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، سیدنا
سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ جنہیں ہواؤں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر حکومت عطا کی گئی تھی. ہوا کو جس طرف حکم کرتے وہ ادھر لے جاتی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین و آسمان کی مختلف جو چیزیں تھیں وہ دکھائیں اور مختلف پیغمبروں کو مختلف اعزازات سے نوازا. لیکن جب اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں ملے ہیں، علم نشرح کا سینہ رکھتے ہیں، والضحیٰ کے مکھڑے والے ہیں کہ جس کی قسمیں رب قرآن میں کھاتا ہے، جن کی عمر کی قسمیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت خود کھاتا ہے. جب اپنے پیارے محبوب کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مختلف پیغمبروں کو الگ الگ اعزازات دیے گئے تھے کے سارے اعزازات جمع کر دیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین براق کا انتظام کیا گیا اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے تحت وہ اعزاز جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا کہ جو ملکوت السماوات والارض دکھائے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی تمام نشانیاں دکھا دیں. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر بلا کر ہم کلامی کا اعزاز دیا تھا، اللہ رب العزت نے کوہ طور تو چھوڑ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جہاں سیدنا جبریل امی بھی نیچے رہ گئے کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی جائیں گے میری رسائی اس سے اوپر نہیں ہے. یعنی نورانیت کی جہاں پر انتہا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے پرواز کا آغاز ہے. وہاں سے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے جاتے ہیں. وہ عزت خود اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اس بات کو واضح کر دیا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دعویٰ میرے محبوب نے کیا ہے، نہیں، یہ اس نے میں دعویٰ کیا ہے کہ جو سبحان کی صفت رکھنے والا ہے. اور فرمایا اسرا، اس سبحان کی صفت رکھنے والے نے یہ سیر کروایا. وہ ساری تکلیفیں، وہ سارے حزن و ملال وہ دور ہو گئے کہ جب خالق کائنات نے اس واقعے کا بیان جو ہے، ایک گھنی درختوں والی سرزمین آئی، وہاں پر براق کو روکا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، 2 نوافل ادا کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بتایا گیا کہ یہ آپ کا ہجرت گاہ کا مقام، ایک ایسی جگہ کے اوپر بھی براق کو، قافلے کو روکا گیا کہ جو بیت اللحم کے نام سے معصوم تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پھر وہاں بھی پھر راستے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یصلی فی قبر ہی، وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. اور کسی نے ترجمہ یہ کیا کہ جہاں صلی یصلی کا مطلب نماز پڑھنا ہے، وہاں درود بھیجنا بھی اس کا مطلب ہے. اور مفہوم یہ لیا گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بیت المقدس آ گیا، مسجد اقصی آ گئی، ایک پتھر تھا اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے اندر ٹھوکر مار کے اس کے اندر سوراخ کیا، براق کو وہاں باندھا. دیکھا کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر تھے سب کے سب صف آرا ہو رہے ہیں، جبریل امین اذان دے رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم کو امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. تمام انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی، شروع سے لے کر آخر تک. اگر ہم اس کا طائرانہ جائزہ لیں تو ہمیں جو مقصد نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف چیزوں کی سیر کروائی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، انبیاء کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کر اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے آپ کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، وہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے، آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خریدے ہوئے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مالک ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اس کا اصل مالک کون ہے؟ خالق کائنات ہیں، جان بھی اور مال بھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے خریدے ہوئے ہیں، انفسہم و اموالہم، ان کی نفسیں بھی، ان کے جان بھی اور ان کے مال بھی، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس جنت کے بدلے میں۔ اب جو شخص اپنے مال کو، اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اسے استعمال کر، وہ تصرف کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نہ اپنی جان کے مالک ہیں، نہ اپنے مال کے مالک ہیں، یہ سارا کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اور کتنی اللہ کی مہربانی ہے، شفقت ہے کہ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، لیکن انسان کتنا غافل ہے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، شفقت ہے کہ ہم نے جو یہ مال اور جان اپنا سمجھ لیا تھا، اللہ نے فرمایا چلو تم اپنا ہی سمجھ لو۔ اللہ پاک نے اس سودے کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، ان اللہ اشتری من، دیکھی نہ جائے اس کا سودا تام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ اب کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو جنت کو دیکھ لیتا، کسی نے جنت کو نہیں دیکھا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، جن کے جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدے ہوئے ہیں، ان کے نمائندے کو یعنی امام الانبیاء کو جنت دکھائی ہے تاکہ میرا محبوب دکھا دے، بتا دے اپنی امتیوں کو کہ میں نے جو رب سے تم نے سودا کیا ہوا ہے، میں نے اس جنت کو دیکھا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھا کے اوپر بھی امتیوں میرے محبوب کو تحفہ دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ التجا ہوئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہی نہیں ہم سب پر، اور جو جتنے بھی صالح نیک مومن ہیں ان سب کے اوپر سلام۔ تو یہ نماز کی صورت کے اندر تحفہ ملا کہ جو 50 نمازیں فرض ہوئیں 5 رہ گئیں، اس میں بھی خالق کائنات نے فرمایا کہ پڑھیں گے یہ 5، لیکن ہر نماز کو 10 کے برابر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، اور اجر کے اعتبار سے یہ 50 ہی کو کاؤنٹ کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی شفقتیں ہیں، اتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سودے کو پورا کریں اور اپنے جان اپنے مال کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ان کو صرف کریں، تصرف میں لائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔